السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ امامت کے مسائل کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جو پیش آتا رہتا ہے، یعنی کثرت سے پیش آتا ہے، اور اس سلسلے میں سوالات اور استفسار بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات استفتاء بھی ہوتا ہے۔ بہرحال وہ سوال یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عورت امامت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے۔ مقصد ہے اس مسئلے کا، عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ تو بہت ہی واضح ہے دلائل کی روشنی میں کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی ہے۔ یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نہیں دیا ہے، کیونکہ ماتحت ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو حق دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہم پلہ یعنی خواتین کی امامت کر سکتی ہے۔ مردوں کی امامت میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے، پڑھے، اسے اس بات کی اجازت ہے، اور سرپرستوں کو اس بات کی تلقین ہے کہ اگر انتظام ہو اور وہ باجماعت مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا چاہیں، درخواست کریں، تو انہیں مسجد جانے سے نہ روکا جائے۔ یہ اصول اور ضابطہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا، لیکن بہرحال خاتون کے لیے اس کا گھر زیادہ بہتر ہے، اور گھر کی کوٹھری میں اور زیادہ بہتر ہے۔ پھر عورت اگر امامت کرے اور خواتین کی امامت کر کے نماز پڑھائے اور خواتین اس کے پیچھے نماز پڑھیں، تو وہ اپنے گھر میں ہوتے ہوئے گھر کی فضیلت بھی حاصل کریں گی، اور جماعت بنا کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے جماعت کی فضیلت بھی حاصل کریں گی، کیونکہ 25 گنا 27 گنا جماعت کا درجہ زیادہ ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں یہ مسئلہ جان لینا چاہیے کہ عورت اگر عورتوں کی امامت کرتی ہے تو یہ جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ اس سلسلے میں عمومی دلیل ہمارے سامنے ہے، تفضل صلاۃ الجماعت علی صلاۃ الفرد ب25 درجہ یا ب27 درجہ۔ جماعت کی نماز کا درجہ اکیلے پڑھنے کے بالمقابل 25 گنا زیادہ ہے، یا 27 گنا زیادہ ہے، اور 25 اور 27 کی جو توجیہ ہے اور جو سلسلے میں وضاحت ہے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ بہرحال تو یہ جو فضیلت ہے 25 گنا 27 گنا، اس عموم کے اندر جیسے مرد شامل ہیں ویسے عورتیں بھی شامل ہیں، مرد شامل ہیں ویسے عورتیں بھی شامل ہیں۔ عورت اگر عورتوں کی امامت کرے تو بلا شبہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے یوں بھی درست ہے اس عموم کی روشنی میں۔ لیکن ہمارے سامنے بہت سارے آثار ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت سارے حوالے ہیں جس سے مزید اس چیز کی تاکید ہوتی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں سرسری طور پر کہ وہ دلیلیں کیا ہیں۔ حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ بن الحارث سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان کے بارے میں یہ چیز مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، ان کی زیارت کے لیے ان کے گھر تشریف لاتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے ایک مؤذن منتخب کر دیا تھا جو اذان کے وقت کا اعلان کرنے کے لیے، اذان کا وقت بتلانے کے لیے، یعنی دور دراز جگہ تھی، وہ مسجد کی آواز نہیں آتی تھی، تو انہیں کیسے پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مؤذن منتخب کر دیا تھا جو اذان دیتا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ام ورقہ کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ نماز پڑھیں ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والیوں کی اہل دار کی، گھر والوں کی امامت بھی کرائیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر مرد شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ عورت کی اقتداء میں مرد نماز نہیں پڑھے گا بلکہ عورت کی اقتداء میں عورتیں ہی نماز پڑھیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انہیں حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں۔ جو حضرت ام ورقہ سے روایت کرنے والے راوی ہیں جن کا نام عبدالرحمن بن خلاد ہے، عبدالرحمن بن خلاد بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ام ورقہ کے اس مؤذن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بڑے بوڑھے آدمی تھے، کان شیخاً کبیراً، بہت عمر رسیدہ تھے، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اذان دینے پر مامور کیا تھا۔ بہرحال یہ بہت ہی واضح دلیل ہے کہ عورت عورتوں کی امامت کرے گی۔ اس روایت کے حکم کے سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے اہل علم کے یہاں کہ یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ بعض علماء نے اسے ضعیف کہا ہے، لیکن بہرحال علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد میں اس روایت پر حسن کا حکم لگایا ہے، اس لیے یہ روایت حسن درجے کی ہے، اور
اس روایت کے ضعف کی بات بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لی جائے تو اس کی تائید میں کئی ایک آثار صحابیات کے موجود ہیں، حضرت ام سلمہ کے، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور دیگر صحابیات کے آثار موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی امامت کر سکتی ہے اور اس کی امامت درست ہوگی۔ البتہ امامت کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ مردوں کی طرح سے صف کے آگے نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ صف ہی میں رہے گی، اسی صف میں رہے گی جو پہلی صف ہوگی عورتوں کی، اسی صف کے درمیان میں کھڑی رہے گی، آگے نہیں بڑھے گی، وسط میں رہے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ چند آثار کیا ہیں، بہت ہی سرسری طور پر۔ بہرحال یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ عورتوں کے لیے مردوں سے الگ تھلگ ہو کر کے مستقل جماعت بنانا، جہاں سیف ہو، پردہ ہو، اور وہاں کسی طرح کا اختلاط کا یا مردوں کے آنے جانے کا کوئی اشکال نہ ہو، تو وہ باقاعدہ امامت کر کے، جماعت بنا کر کے امامت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، پڑھا سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو مستحب قرار دیا ہے، جائز نہیں بلکہ مستحب ہے۔ عورت تنہا گھر میں نماز پڑھے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ گھر میں کچھ چند عورتوں کے ساتھ اکٹھا ہو کر کے باجماعت نماز پڑھے۔ اسے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مستحب قرار دیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی حضرت ام ورقہ کی روایت جس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا ہے۔ بہرحال اس کی مزید دلیلوں میں سے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا یہ اثر ہے کہ خود انہوں نے چند عورتوں کی امامت فرض نماز میں کرائی ہے، اور ان کے درمیان کھڑی ہوئی، درمیان میں فقامت وسطہن یا قامت بینہن وسطن، اس صف کے درمیان کھڑی ہوئیں اور آپ نے ساری عورتوں کی امامت کرائی۔ ایسے ہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، انہوں نے بھی چند عورتوں کی امامت کرائی اور عورتوں کی صف جو پہلی صف تھی اس صف کے درمیان میں کھڑی ہوئیں۔ بہرحال یہ چند آثار ہیں اور یہ سارے آثار مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر مصنف عبدالرزاق کے اندر، ابن ابی شیبہ کے اندر، حاکم میں، دارقطنی وغیرہ کے اندر، ایسے ہی اور بھی بیہقی وغیرہ کے اندر بھی یہ روایتیں موجود ہیں۔ المہم خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ام ورقہ کی حسن درجے کی جو روایت ہے اس کی روشنی میں، اور اس کے علاوہ ام المؤمنین عائشہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے آثار کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کی امامت کر سکتی ہے اور باجماعت نماز پڑھنا ان کے لیے مستحب ہے، زیادہ بہتر ہے بنسبت تنہا نماز پڑھنے کے۔ اس لیے عورت کے لیے خاتون کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ مسجد جانے کے بنسبت اس کے لیے اولیٰ اور افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، اور یہ مسجد کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ عام طور پر سوالات آتے ہیں جب ہماری مائیں بہنیں حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتی ہیں، حرمین شریفین کی زیارت کرتی ہیں، تو وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد حرام کی فضیلت 1,00,000 نماز، مسجد نبوی کی فضیلت 1,000 نماز، تو کیا عورتیں ایسی صورت میں بھی یہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو افضل ہے؟ بلا شبہ یہ حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے، فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیا تھا اور بیان کیا تھا، یہ بات آپ نے کہی تھی تو آپ مدینہ ہی میں تھے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات عام ہے۔ کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی مسجد ہو، خواہ وہ مسجد حرمین شریفین ہو یا دیگر مسجدیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہر مسجد کا حکم وہی ہے۔ عورت کے لیے بہرحال مسجد کے بالمقابل اس کا گھر افضل ہے، البتہ اس کے لیے جائز ہے، اگر انتظامات ہیں اور وہ جانا چاہتی ہیں تو سرپرستوں کو جانے دینا چاہیے۔ اب وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں، یہ ان کے لیے افضل ہے، اکیلے پڑھتی ہیں تو افضل ہے بنسبت مسجد میں پڑھنے کے، لیکن اگر وہ اپنے گھر کے اندر دیگر عورتوں کے ساتھ جماعت بنا کر کے باپردہ نماز پڑھتی ہیں تو یہ گھر میں تنہا نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اگر ایسا ممکن ہو تو اس کے لیے ایسا کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ واضح ہو جانا چاہیے۔ عورتوں کے لیے اگر میسر ہو کہ چند عورتیں ہوں اور اس میں سے ایک خاتون جسے قرآن کریم یاد ہو اور نماز کی تعلیم ہو، اسے نماز کے مسائل کا علم ہو، تو وہ ان خواتین کی امامت کرائے اور جماعت کی فضیلت حاصل کرے، مستحب درجے کو حاصل کرے بنسبت تنہا نماز پڑھنے کے۔ یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ مسجد جانے کے لیے اصرار کریں خواتین، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اگر کوئی ان کے لیے گنجائش ہو تو اکٹھا ہو کر کے کسی گھر میں جہاں ان کے لیے پردے کا اور دیگر تمام احتیاطات کی گنجائش ہو، احتیاطات کا بندوبست ہو، انہیں جماعت بنا کر کے نماز پڑھنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال تو یہ ان کے لیے حکم ہے، انہیں چاہیے کہ اس طرح کے حالات میسر ہوں تو جماعت سے نماز پڑھیں بنسبت تنہا نماز پڑھنے کی، ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ماں و بہنوں کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔